حالات و واقعات بہت ہی مخدوش ہیں اور مخدوش ہیں حکمرانوں کے، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت موجیں کر رہے تھے اور آ، کوئی میرا خیال ہے کہ 1200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر رہے تھے اور کسی کو لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں تھے اور پاکستان کے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، ان سب کا بہت برا حال ہے اور ان کے بہت ہی ان پہ آ گئی ہے جی اچھی خاصی مصیبت آ گئی ہے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کہاں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، تو اسی پریشر میں آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں، حالانکہ 2.5 سال ہو گئے اور وہ عمران خان صاحب کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے اور پابندیاں لگوائی ہوئی تھیں عمران خان صاحب پہ، پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی اب ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، کمیٹی بنا دی ہے، بھاری بھرکم کمیٹی، اور اس کمیٹی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کا اب حال بہت ہی پتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جن کی وجہ سے یہ خود ان کے اندر تو کچھ تھا نہیں، کوئی جان شان تھی نہیں، یہ جن کے سہارے اچھل کود رہے تھے وہ سہارا نکل گیا ہے اور اب لاچار ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ تو بہرحال اس صورتحال میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا ایک دور، پہلا دور ہوا جی مذاکرات کے سلسلے میں۔ تو آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بشرا بی بی کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات میں ڈسکشن ہوئی اور اس میں ساری باتیں کی جاتی رہیں جی۔ ملاقات میں ظاہر ہے یہ جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اسی پہ بات ہوئی اور اس پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، میں ذرا آپ کے ساتھ پہلے تو وہ ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ کافی اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو عمران خان صاحب کی آشیرواد ہوگی تو بات آگے بڑھے گی، اگر عمران خان صاحب کی آشیرواد نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ فائنل ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی اور بیرسٹر گوہر کی اور اس میں تفصیلی تو اس میں عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو ان سے کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک تو ٹائم فریم ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ آپ لے کے بیٹھ جائیں اور لمبی لمبی گپیں لگائیں، لمبے مذاکرات، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لمبی بات نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات کے لیے ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ سول نافرمانی کی تحریک پر آج عمران خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی اور آج صرف مذاکرات پہ بات ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر نے جو آج باہر آ کے بتایا وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جائز مطالبات ہیں اور عمران خان نے کہا کہ ٹائم فریم کے اندر مذاکرات میں پیش رفت ہونی چاہیے اور کسی بین الاقوامی معاملے اور سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے کوئی بات چیت انہوں نے کہا کہ آج نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا کو فوکل پرسن اور ترجمان مقرر کیا ہے۔ ترجمان یعنی کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کے بعد جو گفتگو میڈیا سے کریں گے وہ صاحبزادہ حامد رضا کریں گے اور 4 لوگ مذاکراتی عمل کا حصہ کل نہیں بن سکے تھے اور جس کا قومی اسپیکر اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں بتا دیا تھا اور عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ آج نہ رکھیں، 2 دن آگے کر دیں، لیکن انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسپیکر کا جو باعث ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے تعصب جو تھا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، اسی لیے کل صرف 3 لوگ گئے تھے جس میں پی ٹی آئی کے صرف ایک تھے اور وہ تھے اسد کیسر صاحب۔ تو مذاکرات کے اگلے دور کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے کہا جی کہ ہم رکھیں گے اور پیش کریں گے باقاعدہ طور پہ اور مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گی اور یہ ملاقات ہوگی تو بات چیت آگے بڑھے گی ورنہ نہیں بڑھے گی۔ اور کمیٹی جو ہے عمران خان صاحب سے نے بنائی ہے اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، ہم مذاکرات کے عمل پر پر امید ہیں، کوشش کریں گے کہ سارے مسائل کا حل ضرور نکل آئے
عمران خان نے کہا کہ ایک ہی ریفرنس بچا تھا جس کا فیصلہ آئندہ ماہ ہونا ہے. ہمیں امید ہے کہ اگر فیئر ٹرائل ہوا تو عمران خان اس میں بھی بری ہوں گے اور انہیں ضمانت مل جائے گی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور اپیکس کمیٹی میں شرکت اس لیے نہیں کر سکے کہ ادھر اپیکس کمیٹی میں کے اجلاس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، یہ انہوں نے بتایا. اور حامد خان صاحب بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکے، تو لہٰذا اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب موجود ہوں گے اور اصل میں وہی ملاقات وہی ہوگی. باقی عمران خان صاحب نے جی جو انٹرنیشنل میڈیا سے، جو انٹرنیشنل معاملات میں اور انٹرنیشنل میڈیا سے 3 لوگوں کو کہا ہے کہ وہ صرف گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. ایک کریں گے بیرسٹر گوہر، دوسرے کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل، اور تیسرے کریں گے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم. یہ 3 لوگوں کو اتھرائز کیا عمران خان صاحب نے. یہ 3 لوگ جو ہیں 3 رہنما یہ بات کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے گا. اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بات کریں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب. تو یہ سچویشن ہے جی، یہ صورتحال ہے. اور اب ملاقات ہونی ہے اس معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور مذاکراتی کمیٹی کی 7 ممبرز مذاکراتی کمیٹی ہے، وہ ہوگی تو اس کے بعد ہی جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گی. اگر وہ ملاقات نہ ہوئی تو چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی. اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر جی ایک حملہ کیا ہے، اور یہ فضائی حملہ ہے. اور خاص طور پہ جو کہا ہے کہ جی ابتدائی اطلاعات کے مطابق جی پاکستان نے پختہ کا بارڈر پہ کیا ہے حملہ. اور جو بیان جاری کیا گیا اس میں ہے جی فتنۃ الخارج کے خودکش مراکز اور دہشت گرد ٹھکانوں پر حملے کیے گئے، جن میں 25 سے 30 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ان مراکز سے ہزاروں خودکش بمبار تربیت یافتہ تھے. یہ سرکاری پریس ریلیز پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں جی. اور 4 سرغنہ بشمول شیر زمان اور عرف مخلص یار مارے گئے. یہ خبر ہے اور یہ سچویشن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے. تو ابھی فی الوقت اتنا ہی ہے جی خبریں جو آ رہی ہیں ہمارے پاس. تو ویسے بھی افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی اب اچھے نہیں جا رہے، اور خاص طور پہ خواجہ آصف کی طرف سے جب سے سلطان محمود غزنوی کو انہوں نے کہا ہے، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے، اور اس پہ افغانستان کی گورنمنٹ بھی کافی ناراض ہے، کیونکہ وہ واقعتاً ہے بھی غلط بات کی خواجہ آصف صاحب نے. اور ہمارے ابھی تک فوج کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا.